بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا تھا۔ سب لوگوں نے ہی اس عورت کی بات سن کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کہنا کیا چاہتی ہے۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اس پر شک کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ عورت بدکاری کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر جانے سے پہلے اس کی کمر پر لوہے کا کمر بند باندھ کر گیا اور اس کی چابی اپنے گلے میں ڈال کر لے گیا۔ وہ آدمی 3 سال کے لیے اس کو تنہا چھوڑ کر یہاں سے جا چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی مرد کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے وفادار تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا شوہر اس پر اتنا شک کرتا تھا کہ اس کی کمر پر لوہے کا کمر بند باندھ کر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ حیران تھے کہ ایسا کون سا ظالم شخص ہے جس کو اپنی بیوی پر اتنا بھروسہ نہیں کہ وہ اس کو سکون سے رہنے دے۔ اس کی کمر پر لوہے کا کمر بند باندھ کر اس کو تکلیف سے دوچار کرنا، یہ ان کی رعایا پر ظلم تھا۔ ان کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا، جبکہ وہ لڑکی زاروں کی طرح رو رہی تھی کہ اس کی کمر بند سے نجات دلائی جائے اور ساتھ میں اس کے شوہر سے بھی اس کو نجات دلائی جائے، کیونکہ وہ مزید اس کے ساتھ اپنی زندگی خوار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے علیحدگی چاہتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی بات سے تھوڑا پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس بات کے خلاف تھی کہ علیحدگی نہ ہو، مسئلہ حل ہو جائے، لیکن وہ خاموش رہے اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً ہی اس آدمی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ وہ خود اس سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، ہمیں تھوڑا وقت درکار ہے، کیونکہ وہ آدمی شہر میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تجارت کے سلسلے میں اگلے شہر گیا ہوا ہے۔ وہ اس کی واپسی 3 سال کے بعد ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا وقت درکار ہے تاکہ ہم معلوم کر سکیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ آدمی ہمیں دربار میں ہر حال میں چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی بھی میری رعایا میں تکلیف کے دن گزارے اور کوئی بھی جوڑا الگ ہو۔ ہم بات کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ فوراً ان کے آدمی اگلے ہی روز دوبارہ چلے آئے اور سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ آج بھی ہر روز کی طرح دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں پر عورت موجود تھی جس کی کمر پر لوہے کا کمر بند بندھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے اور وہ آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ آپ نے مجھے اتنی جلد بازی میں دربار میں یہاں بلایا؟ وہ کافی گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آس پاس بالکل بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کی بیوی بھی وہاں پر کس وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ تمہاری کیا غلطی ہے؟ یہ بات سن کر وہ آدمی کہنے لگا، میں ذرا چاہتا ہوں سلطان معظم، لیکن واقعی میں ابھی تک اس بات سے نا واقع ہوں کہ میری کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے مجھے دربار میں طلب کیا گیا ہے۔ سب کے سامنے اس آدمی کو فرد جرم پڑھ کر سنایا جائے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی قاضی بجال لایا اور فوراً ہی قاضی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور فرد جرم پڑھ کر اس آدمی کو سنایا۔ جبکہ وہ حیران رہ گیا تھا، اس کی حیرانی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کی جان تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہزاروں تاروں سے رو رہی تھی۔ وہ آدمی یکدم ہی بے چین ہوا تھا۔ وہ صورت کے پار جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت سلطان کے دربار میں ایک مجرم کی حیثیت سے موجود تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت پریشان ہو چکا ہے۔ سلطان بہت گہری نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ یکدم سلطان کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، میری بیوی غلط بول رہی ہے، اس کے پیچھے بہت سے لوگ عاشق ہیں۔ یہ اس بات سے نا واقف ہے کیونکہ میں اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اس کی ضرورت کا سامان پہلے ہی گھر میں لا دیا ہے۔ میں 3 سال کے لیے دوسرے ملک تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص پیچھے سے میرے گھر میں گزر جاتا اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی کر لیتا، پھر میرا اور میری بیوی کا کیا بنتا؟ بس ایک یہی وجہ تھی اپنی بیوی پر کمر کا لوہے کا بند باندھنے کی۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی پر
ہرگز شک نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کی بات کو بہت گہرائی سے سن رہے تھے، لیکن اس بات کے پیچھے بھی ان کا کوئی گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس عورت کے شوہر سے چابی لے کر اس کی کمر بند بھی کھول دیا اور اس کو سمجھا بجھا کر محل سے جانے کے لیے بول دیا تھا۔ جاتے جاتے وہ عورت علیحدگی کے لیے بازد تھی، لیکن سلطان کے سمجھا دینے کی وجہ سے وہ خاموشی سے لوٹ گئی۔ اس عورت کے جاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم نے یہ غلط کیا تھا۔ اگر تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس پر یقین رکھنا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے تمہیں اس پر کمر پر لوہے کا کمر بند نہیں باندھنا چاہیے تھا۔ تمہاری بیوی تم سے باغی ہو جائے گی اور وہ کسی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کے چہرے پر پریشانگی آ گئی اور وہ کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان مزید کہنے لگے، لیکن تم پریشان نہ ہو، تمہیں اپنے کام کے لیے بے فکر ہو جاؤ، ہم تمہاری عورت پر نظر رکھیں گے، تمہاری بیوی کی ذمہ داری اب ہماری ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر مطمئن ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ کیسے بادشاہ انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی فوج کے سربراہ الناصر کو اس بات کی تاکید کی کہ اس کے اچھے سے اس عورت کی پہری کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے وہ آدمی اپنی جگہ پر درست ہے یا نہیں۔ پھر وہ عورت بے وجہ ہی اس آدمی پر الزام لگا کر گئی۔ اگر ایسا ہے تو سارے معاملے کو ایک بار پھر بیٹھ کر طے کریں گے۔ اس عورت کو گھر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑی حویلی ہو۔ اس عورت کے گھر کے باہر بہت سے ملازم پہرے داری کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ الناصر بھی دور سے اس عورت کے اوپر نظر رکھتا تھا۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ ہو چکا تھا، اس وجہ سے الناصر نے بھی اپنی توجہ اس عورت کی جانب سے کم کر دی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عورت جوگر کے اندر اکیلے رہ کر تھک گئی تھی اور اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ باہر کی دنیا کو دیکھے، اس کے مزے لے۔ اس نے اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سنی لی تھی کہ اس کے بہت سے عاشق اس کی دیوانگی میں پاگل ہو رہے ہیں، ہر وقت گھر کے باہر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی ہے کہ گھر کے باہر کا منظر کیسا ہے، لیکن ایک دم اس کے دل میں خوف سا آیا۔ اگر یہ بات اس کے شوہر کا معلوم ہوگی تو اس کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، کیونکہ اس آدمی نے اپنے تمام ملازموں کو اپنا جاسوس بنایا ہوا تھا۔ وہ اس بات سے واقف تھی کہ اس کے بارے میں ایک ایک پل کی خبر اس کے ملازم اس کے شوہر کو دیتے تھے۔ کمر بند تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کمر سے ہٹا چکی تھی، لیکن اب اس کا دل باہر جانے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ وہ ایک دن ایسی چیزیں محور کرتی جس سے یہ نشاندہی ہوتی کہ وہ اس کو بیچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہی ہے۔ عورت حیران ہوئی، سامنے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس کی شکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت بااخلاق شخصیت کا مالک ہے۔ عورت قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس آدمی کے بالکل پاس آ گئی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور تمہیں یہاں پر کس نے بھیجا ہے؟ وہ لڑکا تو اس عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہی مبہوت ہو گیا تھا۔ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو بھول ہی چکا تھا، بس اس کی نگاہیں اس عورت کے چہرے پر ہی ٹکی ہو گئی تھی۔ وہ عورت اس چیز کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ آگے لا کر اس کو اپنی طرف متوجہ کی اور پوچھنے لگی، بولو کیا بات ہے، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس شخص نے آگے سے کہا، آپ کے لیے رقم بھیجی گئی ہے اور آپ کو سلام بھیجا ہے، میں آپ کو بس یہی سب کچھ بتانے کے لیے آیا تھا۔ اس لڑکی نے یہ بات سنی اور سر سے بات میں ہلا دیا اور رقم لے کر اندر چلے گی۔ اس کا دل مزید بجھ گیا تھا، جو وہ کافی دنوں سے اس کا انتظار میں تھی کہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس کے شوہر آنے والا ہے۔ اب وہ مزید پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی مزید کچھ اور سال ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ چکی تھی تو اس عورت کے گھر کے اندر کوئی لڑکا آیا ہے۔ وہ لڑکے کو بھیجنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ اس کا خود کا شوہر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ناصر کو سختی سے بول دیا تھا کہ نظر رکھے رہنا، ہم اس آدمی سے اس بات کا وعدہ لے چکے ہیں کہ خوبصورتی دیکھ کر بہت سے لوگ متاثر ہوئے تھے۔ اگلے روز بھی وہ لڑکا اس عورت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا، اسے ملنے کی درخواست کی تھی، جبکہ باہر موجود پہرے دار نے اس کو اندر بھیجنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو خود کسی بھی لڑکے سے بیگم صاحبہ کو ملنے نہیں دیتے تھے۔
لیکن مالک کا پیغام ہر حال میں اس کی بیوی کو تک پہنچانا تھا اور ان لوگوں کا کام تھا، اس لیے وہ آدمی فوراً ہی اوپر گیا اور اس عورت کو یہ بول دیا کہ وہ لڑکا آپ سے ملنے کے لیے دوبارہ آیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت بھاگی دوڑی اور اس کے پاس چلے گئی اور دھیمے لہجے میں بولنے لگی۔ اس عورت نے فوراً ہی کہا، تمہیں چاہیے یا نہیں؟ لیکن میں اپنی دل کی آتوں مجبور ہو چکا تھا، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، مجھے آپ سے ایک الگ ہی اپنائیت سی محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرا اور آپ کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی، میں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوں گا۔ ایک پل پل کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ رہی تھی۔ اگلے روز بھی یہی ہوا، وہ لڑکا آیا اور اسے اپنے دل کا حال بولنے لگا، لیکن اس عورت کا جواب یہی تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکا یہ بات بول کر مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا کئی بار آیا تھا، لیکن وہ لڑکی ہر بار ہی اپنے جذباتوں کو قابو میں کر کے اس لڑکے کو انکار کر دیتی تھی۔ اب کافی دن ہو چکے تھے، لیکن وہ لڑکا اس عورت سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور وہ یہ چیز اس عورت کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پاس آ گئی اور اس کا ایک دل کیا کہ کیوں نہ آج کھڑکی کو کھول کر دیکھا جائے کہ باہر کیا چل رہا ہے، کیا پتا وہ لڑکا بھی باہر نظر آ جائے۔ وہ بھی کھڑکی کھولتی اس سے پہلے ملازم اندر آیا اور کہنے لگا، صاحب نے اس لڑکے کو ایک بار پھر بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکی باغی دوڑی نیچے آئی، سامنے ہی وہ لڑکا کافی ذہنی حالت میں کھڑا ہوا تھا اور ذہنی دیکھ کر وہ یکدم ہی پریشان ہو گئی تھی، اس کو لے کر برآمدے میں آ گئی تھی، اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری حالت اتنی ناساز کیوں ہے، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ کا شوہر بہت ظالم شخص ہے، اس انسان نے آپ پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، آپ کو وہ باہر نکلنے نہیں دیتا کیونکہ وہ ایک ڈرتا ہے کہیں آپ کی خوبصورتی سے کوئی آدمی مائل نہ ہو جائے اور آپ اس کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ اس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ آپ بھی انسان ہو، آپ کے بھی اپنے جذبات ہیں۔ لیکن جبکہ وہ لڑکی اس کو حیرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کے ملازموں نے یہ خبر اس تک پہنچا دی تھی کہ میں ہر روز آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہوں اور ان آدمیوں نے مجھے بہت برے طریقے سے پیٹا تھا، اس وجہ سے میں یہاں آنے پر بہت زیادہ قاصر تھا، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن آج میرا دل مجھے بالکل بھی وہاں پر ٹھیسنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس وجہ سے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جبکہ اس لڑکے کے قریب ہو گئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم ٹھیک بول رہے ہو، میرا شوہر بہت ظالم ہے، اس کو میرے جذبات کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، مجھے چھوڑ کر وہ 3 سال کے لیے دوسرے ملک چلا گیا اور اس کے باوجود جاتے جاتے بھی میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال گیا کہ میں باہر کی زندگی کو دیکھ ہی نہ سکتی اور مجھ پر پہاڑ بنا دیے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی، میں اس کے ساتھ اب تعلق کو ختم کر دوں گی۔ اور وہ یہ بات بول کر گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ لڑکا ایسا انداز میں مسکرایا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ لڑکی گھر کے اندر آنے کے بعد اپنے ارد گرد کالی چادر لپیٹ کر مین گیٹ کے پاس آ گئی تھی، لیکن پہرے داروں نے اس کو روک لیا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس عورت کو دیکھ رہے تھے، اس نے نہیں سنی اور وہ گھر سے نکل کر سیدھا دربار میں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز کی طرح اپنا دربار لگا ہوا تھا۔ تم باہر کیسے آ گئی؟ تمہارا شوہر تو تمہیں اندر رہنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ ان کے انداز میں حیرت جھلک رہی تھی۔ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میں اپنے شوہر کے ساتھ اب مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہوں، میں نے بہت پہلے ہی یہ بات کہی تھی اور اب میں بھی یہی بولتی ہوں۔ اس نے بھی نہ لگی لپتے صاف ستھرے الفاظ میں سلطان کو یہ بات سرگوش گزار کر دی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگے، کیوں تم پر اپنے شوہر کے ساتھ مزید زندگی کیوں نہیں گزار سکتی، جبکہ تم تو کہتی تھی کہ تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو، بلکہ تمہارا شوہر غلط ہے اور تم پر بے وجہ الزام تراشی کرتا ہے کہ تم غلط عورت ہو، تمہارا کردار خراب ہے، تو اب تم اپنے شوہر سے علیحدگی کیوں چاہتی ہو؟ عورت کہنے لگی کہ سلطان معظم، کیا میری زندگی نہیں ہے؟ میں بھی تو انسان ہوں اور میں اور میرے شوہر جاتے جاتے میری کمر پر لوہے کا کمر بند باندھ کر گیا تاکہ میں گھر سے باہر ہی نہ جا سکوں۔ اس نے میرے گھر کے باہر پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں، مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے، میں کیوں اس کے ساتھ رہوں؟ میں اپنی زندگی کسی ایسے انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں جو مجھ سے ایسے پابندیاں نہ لگائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے،
میں مانتا ہوں تمہارا شوہر تم پر بیڑیاں لگاتا ہے، لیکن وہ شخص تم سے بے انتہا محبت بھی تو کرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اگر کوئی بھی باغ بنا مالی کا ہو تو وہ کیسا رہے گا؟ ان کی بات پورا دربار سن رہا تھا۔ سب لوگ ہی سلطان کی اس وجہ بات پر انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی ان کے سوال پر کہنے لگی، وہ باغ اجڑ جائے گا اگر اس کا مالی اس کے پاس نہ ہو تو۔ وہ باغ بالکل بھی سرسبز نہیں رہے گا۔ اس عورت کی بات سن کر کہنے لگی، ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تمہارا شوہر بھلے تمہارے چھوڑ کر کچھ سالوں کے لیے باہر گیا ہو، جو کہ غلط ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات کے خلاف ہوں۔ اگر بیوی آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اپنے پاس ساتھ رکھو، لیکن اگر وہ کام کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کر کے تمہیں چھوڑ کر گیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ تم اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہ ملو۔ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارا شوہر 3 سال بعد ہی واپس آنے والا ہے۔ تم سے جو روزانہ ایک تاجر کا بیٹا ملنے آتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھیجا ہوا ایک سپاہی ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر اس عورت پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، جبکہ دربار کے گیٹ پر کھڑا ناصر بھی حیرت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا۔ مزید کہنے لگا، تم اس بات سے اندازہ لگا لو کہ اگر باغ مالی اس کے پاس نہ ہو تو وہ باغ اجڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی حال ایک عورت کا بھی ہے۔ اگر اس کا مرد اس کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اس کی فکر کرنے والا نہ ہو، اس کی بڑی نگاہوں سے بچانے والا نہ ہو تو وہ عورت بھی اجڑ جاتی ہے۔ تمہارا شوہر تمہارے پاس واپس نہیں آ جاتا تب تک کے لیے برداشت کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ وہ عورت سر نیچے جھکائے خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں غلط تھی جو اپنے شوہر کی ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اب سے میں اس کا انتظار کروں گی، اپنے شوہر کے ساتھ اب دل سے وفادار رہوں گی۔ سلطان یہ بات سن کر مسکرائے اور سب کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیا۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کا ہر حال میں کہنا ماننا چاہیے۔ شکریہ۔